بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد ڈی این اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ہمراہ سلیم بخاری صاحب، پی جے میر صاحب اور جاوید اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آج کی 3 اہم سٹوریز مہنگائی کے بارے میں، پھر تیاری کر لیجئے، آج کل میں مہنگائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز مسلسل میٹنگز کر رہی ہے اور ان میٹنگز کی سربراہی میاں نواز شریف برطانیہ میں موجود ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اور تحصیل کی سطح پہ یہ میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو آپ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ آخری سٹوری یہ غالباً ہو سکتی ہے ہماری آج کی، کہ کراچی کا کیا بنے گا۔ ایک طوفان آ رہا تھا، اس کا نام گلاب تھا۔ گلاب کے طوفان سے تو وہ غالباً بچ گئے ہیں، لیکن شاہین نام کا ایک طوفان ہے جو سمندر میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہوں گے وہ کراچی میں بارش لے کے آئیں گے۔ اور کراچی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 1 انچ بارش ہے، 2 انچ بارش ہے، 4 انچ بارش کافی ہے شہر کو ڈبونے کے لیے۔ بخاری صاحب، یہ کیا یہ جو ہمیں مہنگائی کا ایک نیا مسئلہ سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں بجلی بھی مہنگی ہوگی، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، اور ڈالر 173 تک پہنچ گیا ہے غالباً، کیا کریں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بہت رعایت کی ہے ان سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ قیمتیں جو ہیں بڑھ جائیں گی اور پٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ پٹرول تو بجٹ کے بعد 5 دفعہ، اور بجٹ سے 2 مہینے پہلے سے اگر آپ لگائیں تو 7 دفعہ پٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے، 6 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ سر دنیا میں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا سب سے جو سستا پیٹرول دنیا میں کہیں بکتا ہے وہ پاکستان ہے، یہ بھی تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ نہیں تو پھر اس کو 400 روپے لیٹر کر دینا، تاکہ جو بربادی آنی ہے وہ ایک دم ایک ساتھ ہی آ جائے، بجائے اس کے کہ قسطوں میں آئے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت نعرہ لگا کے آئی تھی کہ پچھلے حکمران چور تھے، انہوں نے عوام کی بہبود کے لیے، ان کی آسانی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہم آئیں گے تو چٹکیاں بجا بجا کے، اسد عمر صاحب کہتے تھے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہ ہم حل کر دیں گے مسئلہ۔ پرائم منسٹر صاحب جب بولتے تو 90 دن سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے کرپشن ختم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے لوکل باڈی الیکشن کرانے کا معاملہ ہو، چاہے جنوبی پنجاب کے صوبے کا بننے ہو، 90 دن میں سب کچھ ہونا تھا۔ لہٰذا اسی اعتبار سے عوام کی توقعات بڑھ گئیں۔ اب بڑی ہوئی توقعات پر جب ہر دوسرے چوتھے روز ایک ضرب لگے گی تو چیخیں نکلیں گی، اور ان چیخوں نکلنے پر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فردوس عاشقوان صاحبہ نے ہمیں اس وقت بتایا تھا جب وہ انفارمیشن منسٹر تھی، اسد عمر صاحب نے ہمیں تب بتایا تھا جب وہ فائنانس منسٹر تھے۔ تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ چیخیں جو ہیں یہ اب سسکیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے۔ میں تو اس پروگرام کی وساطت سے خان صاحب اور آپ کی وساطت سے خاص طور سے صرف اتنی عرض کروں گا کہ کوئی حکومتی نمائندہ آ کے ہمیں بتا دے کہ جو منیمم ویجز آپ نے 20,000 کر دی ہیں، اس میں کسی آدمی کا بجٹ کیسے چل سکتا ہے جس کے 2 بچے 3 ہوں، وہ اسکول بھی جاتے ہوں، بیماری بھی ہو، ساتھ عید تہوار بھی آتے ہوں، تو یہ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوئی ہے؟ اس میں پالیسیوں کا دخل ہے۔ آپ نے ٹیکسیشن اکٹھی کرنے کے لیے جو کمپینز لانچ کی ہیں وہ ہے، یا میرے حساب سے سب سے زیادہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی وہ کنڈیشنلٹیز ہیں جو آپ نے ایکسیپٹ کی ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جس طرح کی ٹیکسیشن کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے ایگریسو ہے، اور عوام کی سانسیں جو ہے وہ بند کرنے کے مترادف۔ پی جے، یہ آپ نے دیکھا بخاری صاحب تو بہت تلخ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اور رستہ ہے حکومت کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان سب سے سستا تیل بیچ رہا ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ ایران، کویت، نائجیریا، ایجپٹ، ملیشیا اور یو اے ای یہ سب سے سستا تیل بیچ رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے دنیا میں کہ پچھلے 3 سالوں میں تیل اتنی جلدی $80 پہ گیا ہے کہ یہ پہلے نہیں گیا تھا۔ 2008 پہ آپ نے دیکھا تھا کہ $156 پہ چلا گیا تھا، اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت $80 پہ آ گیا۔ پچھلے سال $62 پہ تھا، اس سے پچھلے سال 24 تھا۔ ہاں، اب یہ جو پرائسز ہیں یہ دنیا پہ ہیں، اور ہم اپنی حکومتوں کو بڑی جلدی تنقید کا رستہ ایک بنا لیتے ہیں۔ ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے اپنے بجٹ بنانا ہے کہ جو آپ کو ورلڈ پرائسز پہ آپ کو تیل ملتا ہے، اور الیکٹریسٹی جو ہے، یہ اگر تنقید کا نام نشانہ بنائیں تو کیا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں؟ نہیں، یہ جو کہتے ہیں نا تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، مجھے پتہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔
اینو پوچھو پھر کتوں لے کے آئیے پیسے. میں آپ سے پوچھوں گا. نہیں آپ صحیح پوچھ رہے ہیں نا. آپ سے میں نے پوچھا, نہیں, آپ نے تو مجھے سپورٹ کیا, آپ نے مجھے کہا کہ سرکار یہ جو کہتے ہیں نا سستا ملتا ہے بجٹ. خان صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھا دوں اس سے پہلے کہ پیچھے کامنٹ کریں. یہ اس وقت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب آپ عوام کو یہ بتاتے رہے ہوں کہ پیٹرول کی جو لیوی ہے یہ حکمران چور ہیں, ان کی جیبوں میں جاتی ہے. جب آپ اس لیوی کو ڈبل کر دیں گے تو اب جواب کون دے گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اچھا اس میں بھی اب آپ نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے. اگر آپ کا ایک ایمانداری اپوائنٹڈ پی ایس او مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا جو کہ میرا خیال 100 کروڑ سے زیادہ بھی سائٹ پہ کما لیتا ہے, میں تو وٹنس ہوں 100 کروڑ سے زیادہ. گریڈ کون سا ہوتا ہے اس کا؟ جی کون سا گریڈ کا افسر ہوتا ہے وہ؟ یہ جو پی ایس او مینیجنگ ڈائریکٹر چیئرمین کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. اس میں میں بھی M1 M2 میں آتے ہیں. میں بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی کے ساتھ جس نے کہا تھا کہ مجھے تم دے دو میں تمہیں سستا دوں گا, اور اس نے 40 کروڑ کا یہ باکس سوٹ کیس بھر کے دیا اس کو. سنیں نا آپ باتیں کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے, اور کرپشن ہی تو آپ کا کیڑا جو مارتا ہے. یہ روکنی کس نے ہے؟ عمران خان میں کہ مجبور عمران ہے. خان 3 خاندانوں کے علاوہ اگر کسی اور طرف کو پکڑ لے تو کمال نہ ہو جائے. عمران خان, نواز شریف لے لو, زرداری لے لو, یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے بائنگ کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر. آپ 1 منٹ لگا دیتے ہیں, لیکن the question here arises. جاوید ایک سیکنڈ, آپ نے جو سوال کیا ہے, ایک تو آپ کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس مینجمنٹ کو ٹھیک ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے جب جنرل مشرف گیا تھا 150 ڈالر کہتا تھا 60 روپے پہ, 150 پہ بیرل پہ آ گیا. آپ کے پاس پیسہ تھا. ڈاکٹر سلمان شاہ کو بلائیں بھی, وہ آپ کو بتائیں گے ہماری مینجمنٹ خراب ہے, ہم مینج کر سکتے ہیں. یہ جواب یہ مینجمنٹ کا رول ہے. پی جے مجھے نہیں پتا یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, پی جے کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. نہیں خان صاحب بات پتا کیا ہے, عام آدمی ہے نا, عام آدمی اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر $80 کا ہو گیا ہے یا $70 کا ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ کی اے میں 2000 پوائنٹ نیچے آئی ہے, 4.2% نیچے آئی ہے یا نہیں آئی. ڈالر 172 کا ہو گیا ہے یا فور کاسٹ کیا جا رہا ہے 180 پہ. کیا کہیے حقیقتیں تو ہیں نا, دیز آر دی گراؤنڈ ریئلٹیز. خان صاحب یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ضرور ہیں, لیکن عام آدمی کا کنسرن جس کی آپ نے بات شروع میں کی تھی 20,000 والے بندے کا کنسرن ہے بجلی کا بل, 1 ہفتے کا راشن. اس کا کنسرن ہے کہ موٹر سائیکل میں اس نے 100 روپے کا پٹرول ڈلوانا ہے. اس کا کنسرن ہے کہ اس کے 2 یا 3 بچے ہیں, اس کی فیس کیسے دینی ہے. ختم کرنے کا اپنے میں آ رہا ہوں. یہی چیز ہے جس کے بارے میں آج ہم سب بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں, جس کی طرف پی جے نے مینجمنٹ کی طرف اشارہ کیا. اصل روٹ کاز از اے گورننس, جس کے لیے آپ ایک ماڈل لے کر آئے تھے, جس کے لیے آپ نے عوام کو ایک خواب جیسی آپ کے پاس 200 ماہرین کی ٹیم تھی. 200 ماہرین کی ٹیم تھی. ہم مینج کر رہے ہیں کام. انہوں نے حکومت اتنی کرپشن چھوڑ دی ہے, ان کے 2 کلیمز تھے. سسٹم چھوڑ گئی ہے, انہوں نے یہ سسٹم خان صاحب نے سالوں سے خراب ہے. خان صاحب نے ٹھیک ہو رہا. ایک بات, اللہ کے فضل سے کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کلیم یہ کیا تھا جب اوپر والا کرپٹ ہوتا ہے تو نیچے خود بخود کرپشن آتی ہے, بیڈ گورننس ہوتی ہے, حکومت کا پورا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. تو اب تو اوپر والا آنیسٹ آدمی ہے نا, تو پھر نیچے چیزیں کیوں نہیں ہو رہی. اس لیے تو بیانیہ میں بھی یو ٹرن یہ آئی ہے کہ اوپر والا آنیسٹ ہے, نیچے کی پوری کی ٹیم ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے نہ گورننس سیدھی ہو رہی ہے, نہ کوئی ایسا ماڈل آ رہا ہے جسے کسی کو ہم لیڈ دے سکیں. یہ بات جو کر رہے ہیں 100% ہمیں سلوشن کے اوپر. آپ کی مہنگائی ہے یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوگی پوری دنیا میں. آپ اس وقت برطانیہ میں چلے جائیں, آپ کے شیلف خالی ہیں وہاں, بالکل خالی ہیں, بیکاز آف دا پیٹرول کرائسس. نہیں جی, پیٹرول کرائسس. آپ بریکسٹ کیا ہے نا, اب دیں پیسے, بلائیں 5,000 لوگوں کو دیے ویزے. آپ کو پتا ہے ان کے پاس پیٹرول کے ٹرالرز جو ہیں لانے کے لیے ڈرائیورز نہیں ہیں. سلوشن یہ ہے لانگ ٹرم. جب آپ کہتے ہیں کہ 25 ایئر اولڈ پلان یا 50 ایئر اولڈ پلان, سلوشن یہ ہے کہ ابھی سے آپ اپنے ٹیکس بیس کو براڈن کرنا شروع کریں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب آدمی کو یہ نہیں ہے, اور غریب آدمی ٹیکس کتنے دیتا ہے, اور غریب 20,000 والا بیچارہ انڈائریکٹ 75% ٹیکسیشن ہے وہ دے نہیں رہا ہے.
وہ جب 100 روپے کا ہر پیٹرول چیز ڈلاتا پہ ہے تو اس میں ٹیکس نہیں دے رہا، 17.5% جب وہ آٹا لینے جاتا ہے تو ریڈی ٹیکس والا نہیں دے رہا دیتا۔ اب ایک سیکنڈ جو وہ آٹا خریدتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دی سولوشن جو آپ بات کر رہے ہو۔ تو وہ دے تو رہا ہے نا۔ نہیں، خان آپ صاحب کا ریٹیل کے اندر ٹیکس جا رہا ہے؟ ہر ایک خان صاحب صرف حضرات ایک بات جس پہ آپ دیکھیے گا، میں یہ کہتا ہوں جو پی جے بات کر رہا ہے سولوشن کیا ہے؟ سولوشن وہی ہے جو شہباز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مساق معیشت کے بارے میں بات کی تھی۔ جب تک آپ مساق معیشت نہیں کریں گے اس وقت غریب اسی طرح رلتا رہے گا۔ یہ باتیں اسی قسم کی ہیں، وہ کہہ رہا ہے مساق یہ اپنا ہونا چاہیے، اقتصادیات پہ سمجھوتا کرنا چاہیے، پی جے کہہ رہا ہے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان نلائقوں کا ایک ٹولہ ہے۔ سر ٹیکسیشن کا براڈ بیس کو جیسے آدمی سے پوچھو جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے خاصے پیسے کمانے کا موقع فراہم کیا ہے، یقین کریں اب صورتحال ایسی ہو رہی ہے، ہر مہینے سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے مہینے میں جو چیزیں خریدنی ہیں اس کا کیسے مینیج کریں۔ مطلب لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مبارک ہو جی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، پاؤنڈ کی قیمت بڑھ گئی ہے، غیر ملکی سے جو پیسہ آ رہا تھا جس کے گھر میں پہلے 100 آ رہا تھا وہ 125 بن رہا ہے۔ وہ بیوقوف ہو، وہ 100 آ رہا تھا 125 بن رہا ہے، وہ جو 125 بن رہا ہے جو اس کی جو چیزیں اس نے خریدنی پاکستان سے خریدنی ہے یا برطانیہ سے جا کے خریدنی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اقتصادی ماہرین جو بیٹھے ہوئے ہیں عمران صاحب کے ساتھ وہ کیا چاہتے کیا ہمارے سے؟ اب عمران نے آج ایک نیا بہانہ بنا لیا ہے، کووڈ کی وجہ سے سارے مسائل آئے ہیں۔ بہرحال میں تو بریک پہ جا رہا ہوں، جب بریک سے آؤں گا واپس تو شاید اس سبجیکٹ کو ہم جاری رکھیں، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم اتنا شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے، بہت بڑھ جائے گی، غریب کدھر جائے گا۔ جو آدمی اس کا انچارج ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، اس کو انعام مل رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو سینیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سینیٹر بھی اس کو خیبر پختونخوا سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو ماضی میں ان کے ساتھ سینیٹر کے معاملے میں ہوا وہ ہاتھ ہو جائے۔ اب وہ پروموٹ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں بخاری صاحب آپ کیا آپ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کی اتنی اچھی پرفارمنس ہے، ڈالر 173 وہ لے گیا ہے اور سینیٹر وہ بن جائے گا۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ 2-3 باتیں مجھے عرض کرنی ہے اس حوالے سے، گفتگو جو ہے وہ موضوع کے اوپر رہتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو گروپ بن رہے ہیں نا، جہانگیر ترین گروپ بن گیا یہاں پر پنجاب میں، اور پرویز خٹک کے گروپ نے بھی اپنی پاور شو کر دی ہے، وہاں 22 بندوں نے ایک علیحدہ اجلاس کیا ہے وہاں کی صوبائی اسمبلی نے۔ یہ اس کے پیچھے سیاسی جوڑ توڑ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کو پی ٹی آئی کے پکڑ لیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم جا کے عوام میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ان کو شکل نہیں دکھا سکتے، ہمارے سامنے نام لے لے کے گالیاں دیتے ہیں وہ، اور واحد ایشو جو عوام کے پاس ہے وہ ہے مہنگائی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کوششیں کیا ہیں۔ آپ نے 4 تو گورنر، آپ نے وزیر خزانہ بدل لیے ہیں، آپ نے 3 جو ہیں وہ ایف بی آر کے چیئرمین بدل لیے ہیں، آپ نے 4 گورنر کر رہے ہیں نا، میں آ رہا ہوں نا جی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بدلتے اس وقت ہیں جب کسی سے کام نہ ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے آدمی آپ نے ٹرائی کر لیے ہیں، ابھی تک بھی آپ کو رزلٹس نہیں مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرابی بندوں میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں پالیسی میں خرابی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب لوگ سیاستدانوں کو irrelevant کر دیں گے، حکومت کو irrelevant کر دیں گے، خود سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ یہ منظرنامہ ایک حوالہ دے دوں، ہم نے یہ منظرنامہ لاہور میں دیکھا ہوا ہے، جب لوگ باہر نکل کے انہوں نے واپڈا کے دفتروں کو آگ لگا دی تھی۔ گھبرانا نہیں ہے جاوید صاحب، گھبرانا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہ مسکرا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کچھ آپ ایسی باتیں الٹی سیدھی کریں گے۔ وزیر اعظم کہتا ہے گھبرانا نہیں، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے شوکت ترین صاحب کی بات کی، یہ کون سے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آ رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتایا جائے نا۔ یا آپ سینٹ ایک آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، پولیٹیکل ادارہ ہے، جس کی طرف کون سی پولیٹیکل اسٹرگل ہے؟ آپ جس کو مرضی دل کرے اپنے لائلسٹ کو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے نتیجہ پھر یہی نکلے گا۔ نتیجہ پھر یہی نکلنا ہے نا۔ اس کو لگانے کے لیے جس کو ہٹایا جائے گا اس کو بڑا عہدہ بھی دیا جائے گا۔ وہ ایک بات کی بات ہے، نہیں بات کی بات نہیں، دیا جائے گا۔ خان صاحب وہ تو دیں گے، وہ تو پولیٹیکل منورنگ ہے، یہ تو پولیٹیکل منورنگ ہے۔ اصل بات آتے ہیں ہم جس کام کے لیے ان کو لگایا گیا،
یہ بات تو طے ہے حکومتی حلقوں میں بھی باہر بھی اگلے 2 سال میں اکنامک سچویشن کہیں چینج ہونے والی نہیں ہے. کیوں کہ ڈالر آپ کا کہیں نہیں ٹھہرا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آج کی تاریخ تک کہیں سے کچھ نہیں آ رہی ہے جس سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ کسی وقت میں لمٹ میں ہوتا تھا $58 بلین اینول کا, اب کہیں $75-80 بلین کے قریب جا رہا ہے. کیوں کہ پچھلے مہینے کا امپورٹ بل $8.3 بلین کا امپورٹ بل ہے. جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہوگا تو ڈالر تو جمپے ہی مارے گا نا. اچھا آخری بات, جب جمپے مارے گا تو پھر مہنگائی کا طوفان جو آ رہا ہے وہ کسی سے تھمنے والا نہیں ہے. بھیانک قسم کی تصویر پینٹ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ غلط کہہ رہا ہے کہ امپورٹ بل بڑھ گیا ہے. دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک. یہاں پرابلمز آتے ہیں ہر ملک میں آتے ہیں. بھیانک بھیانک تاریخ کا سب سے ہائیسٹ امپورٹ بل ہے. بنانا نہیں کہا, بھیانک کہا آپ نے. اوکے دیکھیں, صرف ایک پرابلم ہے پاکستان کے اندر, صرف ایک پرابلم ہے, اور میں بار بار کم از کم 20 سال سے کہہ رہا ہوں آن ٹیلی ویژن کہ ہماری ریئل پرابلم ہے. ہمارے پاس ڈیلیگیشن آف اتھارٹی نہیں ہے. بیکاز آف نان ڈیلیگیشن آف اتھارٹی وہ سب ڈرتے ہیں نیب کے ساتھ, جو وہ گورنمنٹ ہو اپوزیشن ہو سب ڈرتے ہیں نیب سے. You have hit the nail right. Why Imran does not delegate the power? Sir, whether it is Imran or anyone, there is no delegation of authority at any. آپ کسی کارپوریٹ دفتر کے اندر لے لیں, apart from پوری بیوروکریسی اسٹینڈ سٹل پہ کھڑی ہے. IMF کا لون کا بیوروکریسی کے اسٹینڈ سٹل ہونے اور مہنگائی سے کیا ریلیشن ہے؟ آپ کے اکنامک اس کو آپ کے اکنامک مینیجرز ہوتے ہیں نا جو کہ ڈیئرنگ ڈیسیژن لیتے ہیں. جب تک وہ ڈیئرنگ ڈیسیژنز نہیں لیں گے اور کہیں گے ایکسکیوز می لیٹ می گو بیک اینڈ آسک, oh sir it's not going to come back. پرائس کنٹرول کرنے کے لیے لوکل ایڈمنسٹریشن yeah exactly. so this is how we need to go forward. دیکھو ہم بات کرتے ہیں کینسر جب اوپر لگ جاتا ہے, اسکیبز آ جاتے ہیں, ہم اس وقت بات کرتا ہے حماد اظہر اور کہتا ہے بشیر چیمے کو کہ یار میں تمہارے علاقے میں گیس نہیں دے سکتا, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. نہیں راضی ہو جاتا, اس نے کہا ہم نے جا کے شکل دکھانی ہے. اس نے کہا آپ کی پوری پارٹی, اس نے پوری پی ٹی آئی کے لیے کہا ہے کہ ان لوگوں نے جا کے شکل اپنی کانسٹیٹوئنسی میں دکھانی ہوتی ہے. جمہوری نظام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہم جمہوریت کے لیے کیوں اتنا شور مچاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عوام کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے, عوام کے دکھ درد کو سننا پڑتا ہے. لیکن آنے والے وقت میں جو اس وقت طوفان آنا ہے جس کے لیے پاکستان کو ڈیل کرنا, میرا خیال ہے ہم سب کو تیار رہنا چاہیے. جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے خان صاحب, جو سب سے ضروری چیز ہے. میں نے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں شیخ رشید کو دیکھا ہے کہتے ہوئے شوکت عزیز کو کہ جی تسی مینوں گیس نہیں دیتی تو میں کی منہ جا کے دکھاواں گا راجہ بازار کے اندر. سر یہ سب کا پاپولر پالیٹکس کی تو یہ حسن ہے, یہ حسن ہے پاپولر پالیٹکس. حسن ہے تو ایک طرف آپ کہتے ہو حسن ہے, ایک طرف آپ کہتے ہو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہو مینیجر اسکل نہیں ہے. وہ غریب کیا کرے؟ آپ نے ایک چیز کبھی آبزرو کی ہے ساری ڈسکشنز کے اندر, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے اندر آپ بلیک اکانومی سے اپنے آپ کو چارٹرڈ اکانومی کے اندر آپ لے کے آ رہے ہو. آپ کی پیرلل بلیک اکانومی چلتی رہی ہے. نہیں ختم نہیں ہوئی ہے. آپ کا کیا منی لانڈرنگ ختم ہوئی ہے؟ نو. I'm asking you because you are telling me. No, it isn't. It will take time. At least How somebody. How many more years? Oh, I think it will take a good 10 years to do 10 it. years. No, you need another 10 years. So you need to. خان صاحب ایک بات کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں سر کون سا سیگمنٹ جو ہے اس وقت پروٹیسٹ کر رہا ہے. تاجر برادری ہارڈ کور, چھوٹے تاجر بڑے تاجر بیٹھ کے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ امپورٹ آپ کی ٹیچر کمیونٹی, آپ کے کلرک, آپ کے گورنمنٹ امپلائز کون ہے جو وہ سب کو فیل ہو رہے ہیں یہ پنچ اس مہنگائی کی, اس لیے ان کے بس سے بات نکل رہی ہے. میں پی جے کے ساتھ اس حد تک ایگری ضرور کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ہر انٹیلیجنٹ حکومت جو عام آدمی ہے اس کے اوپر سے تھوڑا سا پریشر ہٹا لیتی ہے پالیسیز کے ذریعے, اور جو گھرگیز ہیں ان کی گردن دبوچتی ہے. یہ نہیں ہو رہا یہاں. بخاری صاحب جس انڈسٹری کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں صنعتکار, وہ بھی اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ ان کی ڈالر, آئل اور انرجی پرائسز کی وجہ سے ان پٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے. جب ان پٹ کاسٹ بڑھے گی تو آٹومیٹکلی ہر چیز بڑھتی جائے گی. آ رہی ہے ایک اچھی بات بھی ہونے والی ہے. ہم سر اپنا ایکسپورٹ ہم کریں گے بھنگ کی سرکاری سطح پہ. کاش کی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بھنگ کی جو کاشت ہوگی سرکاری سطح پہ ہوگی, پرائیویٹ لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی. یہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ادویات میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے.
वफाकी हुकूमत के माहिरीन का ये ख्याल है कि इससे $1 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ख़ुद मैं जानूँ ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन-ओ-ज़ात। हमारे एक दोस्त हैं मंजूर वसान साहब, उनको पेशीन गोइयाँ करने की आदत है, और अगर आप 100 पेशीन गोइयाँ करें और 40 अगर सही हो जाएं तो लोग ये भूल जाते हैं कि 60 पेशीन गोइयाँ आपकी गलत थी। अब उन्होंने पेशीन गोई कर दी है कि इलेक्शन जो हैं वो 2022 में होंगे, और किसी हद तक राना सनाउल्लाह भी उनके साथ शामिल है। अलबत्ता वो पेशीन गोई नहीं कहते, वो कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन है। इसी मामले पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पिछले कई दिनों से आपस में बैठक कर रही है, और उस बैठक को जो मौका मिल रहा है बात करने का, सुनने का, वो है मियां नवाज शरीफ का, जो लंदन से बरह रास्त उनके साथ मुखातब होते हैं, सवाल करते हैं। बड़े कड़वी बातें भी हैं उनकी बातों में, लेकिन वो उनसे कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से। वहाँ मरीम नवाज़ भी हैं, वहाँ पे मरीम नवाज़ के साथ हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। आज शहबाज शरीफ साहब वजह अदालत के नीम मीटिंग में मौजूद थे। मरीम की कुछ बातें अब ज़ेर बहस आनी शुरू हो गई हैं, और जो सियासी तबसरा निगार हैं उस पर तबसरा करना चाहते हैं। मेरे साथ दोस्त बैठे हैं बुखारी साहब। ये मरीम नवाज़ के बारे में आज हमारी इनकी डिस्कशन हो रही थी। मैंने इनको बताया कि मरीम ने क्या कहा। मरीम ने कहा कि मरीम पार्लियामेंट का एहतराम करो का बयानिया कहती है गलत नहीं है, लेकिन जब कहा जाता है कि उसी पार्लियामेंट की कमेटियों में जाओ पेश हो तो उस पर वो मोतरज़ होती हैं। तो ये क्या है? मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं आजकल, उसमें हमें वो एलिमेंट जो नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब तो अब मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन बेटी जो है वो इन इजलासों में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह की ज़ुबानी और डायरेक्ट गुफ्तगू कर रही हैं, उससे पार्टी को नुकसान पहले भी हुआ है और अब फिर होगा। दुनिया की कोई, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी जमहूरियत है, उसमें ये नहीं हो सकता कि आप कन्फ्रंटल पोजीशन ले लें एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और फिर ये ख्वाहिश करें कि आपको आराम से रूल करने दिया जाए। स्टार्ट विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत बड़ी जमहूरियत है। आप समझते हैं कि वहाँ पेंटागन का और CIA का कोई रोल नहीं है इन मेकिंग डिसीजंस? आप देख लें वहां पर जो बहस चल रही है, इससे पूछे पीछे से बैठा हुआ सामने हर फैसले में शामिल जो है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, उसके बारे में आप समझते हैं कि रा का कोई रोल नहीं है हुकूमत की पॉलिसी साजी में या हुकूमत को चलाने में? तो एक तो अगर आप प्रेमिसेस ये बना लेंगे अपना, जो कि मरीम नवाज ने आजकल बनाया हुआ है, उनके वालिद अब मुफाहमत की बात करनी शुरू हो गए हैं, एक तो ये नुकसान हो रहा है। इसमें एक चीज ऐड कर दूं सर कि पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल लोकेशन है और जो सिचुएशन है, इसमें आप इस्टेब्लिशमेंट को साइड पे करके कोई काम नहीं कर सकते। उसने कुछ नहीं कहा, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही। देखें प्लीज, हम ऐसा ना करें, वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही। वो कह रही है कि किसकी बात कर रही है? नहीं, अब आप सुनने का हौसला भी रखें ना, धक्के से तो हम उसको इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना कर देना। हमने देखना वो क्या कह रही है। वो कह रही है कि नवाज शरीफ जब कहते हैं कि पार्लियामेंट का एहतराम करो, तो क्या ये बयानिया गलत है? फिर आप आगे पूछती है, जब आप इलेक्शन में जाएँ और आपको कहा जाए कि वफादारी छोड़ दें और अपने पे लोटे का धब्बा लगवा लें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इलेक्शन हरवा दिया जाएगा, तो फिर वो ये सवाल करती है कि ये जो तजाद है, वो फिर ये सवाल करती है जो एक तजाद है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये गुफ्तगू जो आपने बताई है नाज़रीन को, वो तो बिल्कुल ठीक है, इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जब वो कहती हैं कि वो हमसे डरते हैं, हम में से कुछ उनसे डरते हैं, ये मुझे बता दीजिएगा जरा खान साहब, आप अपनी विज़डम से। ये जो फिक्र है, नून लीग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डरते हैं। देखें, ये जो फिक्रे की बात है, ये मैंने आज से 20 साल पहले नवाज शरीफ को बताया हुआ है। छोड़ दें आप। द क्वेश्चन इज, क्या बता दिया 20 साल पहले? he's got fractures in the party. He's got fractures in the party. बहुत सर बड़े पुराने फ्रैक्चर्स हैं, छोड़ें आप। अब द क्वेश्चन है राइज, एक तो नंबर 1 ये मिलते नहीं है लोगों से, अपने जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, रेगुलर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं सर? और आप उनको मिलते हैं when they want you to meet them, not because when you want to meet them. आप उस तरह नहीं मिलते। एक दूसरी चीज़ ये है कि मरियम एक आई हैं, उनका जो इमर्जेंस हुआ पॉलिटिक्स के अंदर, टू सेव हर फादर, एज डेड बेनज़ीर।
She came into politics to save her father. یہ دونوں جو ہیں خواتین یہ آئی ہیں اپنے والد کو بچانے کے لیے دونوں. اب بے نظیر نے شروع میں غلطیاں کی, ایونچولی آپ کے سامنے ایک بڑا اچھا پروڈکٹ آیا. اب یہ جو مریم ہے یہاں ایک پرابلم آ گئی ہے. یاد رکھیں کہ اولڈ گارڈ ادھر جتوئی صاحب لے لیں, پیرزادہ صاحب لے لیں, کئی اور لے لیں, وہ اس وقت ایک اولڈ گارڈ سائڈ پہ ہو گیا تھا اینڈ بے نظیر ایمرجڈ بیکاز انہوں نے تو سائڈ پہ کر دیا. آج مریم بھی وہی کر رہی ہیں, یاد رکھیں. جاوید, مریم نے ایک بات کہی ہے, اس نے کہا کہ بیانیہ اگر ہے اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں کسی کے پاس تو صرف ہمارے پاس بیانیہ ہے. نہیں, میں جو پی جے نے بات کی نا کہ فادر کو سیو کرنے کے لیے, تو میاں نواز شریف باہر کیسے گئے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ اس میں مریم نواز شریف کا کیا رول ہے؟ ہمیں نہیں پتا. سب سے بڑا رول مریم نواز شریف کا کوئی رول نہیں ہے. رول سارا مفاہمت کی پالیسی کا ہے, جس کا 3 دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کے حوالے سے کہا ہے. مریم کی اب بات کر رہے ہیں تو مریم نے تو کل بھی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی سن لینا. انہوں نے کیا کہا, کسی نے کویسچن کیا کہ جنید صفدر کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے, تو مریم نے جواب یہ دیا کہ آپ صرف فی الحال میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی سیاست کی بات کریں. ایسا نہیں کہا, ایسا نہیں کہا, ایسی ہی بات ہوئی ہے. میری بات غلط رپورٹ ہے. اس نے کہا ابھی اس نے اپنا لا مکمل کرنا ہے, لا مکمل کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا, دیکھے گا وہ اس کی شادی ہونی ہے. بات پوری سن رہے ہیں, انہوں نے کہا اس کی شادی ہونی ہے, اسے اپنی زندگی ایک بنانی ہے, جہاں تک سیاست کا تعلق ہے پھر یہ فکرہ کہا جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل, لیکن اس میں دیکھنا تو یہ جس کی طرف ہم آ رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک پرنسس ہیں. She wanted like a princess. She wanted to behave like a princess. چلے ہم اس کے ایک سیکنڈ خان صاحب مجھے مکمل کرنے پلیز دیکھیں. She wanted political, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں, عوام کی بات کر رہے ہیں. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ طریقہ کار ہوگا جو اپنے نہ چچا کو قبول کرنے کو تیار ہے نہ اپنے کزن کو قبول کرنے کو تیار ہے. چچا کے بارے میں بڑے پازیٹیو کہہ رہی ہیں, کل انہوں نے ان کو مبارکباد دی. مبارکباد دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت مبارکباد. جس طرف وہ خود اشارہ کر رہی ہیں کہ پولیٹیکل جو گروپنگ ہو رہی ہے, جو بیانیے کی تقسیم ہو رہی ہے, اندر کی بات کیا ہے, اندر کی بات ہے, اندر کی بات. تو میں بھی اسی طرف لے جا رہا ہوں نا. جاوید مجھے کہنا ایکسپلین بٹ آئی فیل واٹ شی سیئنگ. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی میں یہ جو مفاہمت اور مزاحمت کی بحث شروع کرائی گئی ہے یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کہتی ہے کہ پھر اس سوال کا بھی جواب دیا جائے کہ آر ٹی ایس کا جو بند کراتے ہیں وہ کون ہے. تو اس بات کی بھی کہتی ہے کہ نواز یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا الیکشن کرایا جائے جو فیئر اینڈ فری ہو. وہ یہ باتیں کرتی ہیں. تو سب سے پہلے پھر اپنے چچا کو کنونس کریں نا جو پارٹی کے صدر ہیں, اپنے کزن کو کنونس کریں جو پارٹی کے ممبر ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد ہمارے سے بات کریں نا. چچا ان کے رپورٹڈلی ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کس لائن پہ چل رہے ہیں اور پچھلے 2 ہفتے میں کتنی ملاقاتیں کی ہیں, سب کو پتا ہے اس بات کا. اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ ہم مفاہمت بھی چاہتے ہیں اور مزاحمت بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے. اے پارٹی, بی پارٹی, سی پارٹی کین سے اینی تھنگ, یہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں. ہم اگر جا کے کہیں کہ شہباز یہ کہہ رہا ہے, مریم یہ کہہ رہی ہیں, حمزہ یہ کہہ رہا ہے, سو دیٹ از ناٹ فیئر. دیکھیں پیچھے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کے جیسچر سے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جو ڈیوائیڈ کی بات کی جاتی ہے پارٹی کی, اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں ہے. کل پریس کانفرنس کے بعد جس طریقے سے جا کے اس نے مبارک دی ہے ان کو اور یہ کہا کہ آپ تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے ہیں, یہ ان لوگوں کو میسج ہے جو اس میں سے شین, میم, نون سارے الفابیٹ نکال رہے ہیں. اس قسم کے معاملات میں ڈیبیٹ بہت آگے جا سکتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں بریک پہ. جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. کراچی کے دوست پریشان ہیں, ہوائیں تیز ہیں, سمندر کی لہریں اونچی ہو رہی ہیں, بارش کی آمد ہے. جیسے ہی بارش کی آمد کراچی میں ہوتی ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگے ہیں. صحیح دھڑکتے ہیں نیگیٹو طور پہ. دل تو دھڑکنا چاہیے, انسان کی زندگی ہے, لیکن وہ خوف سے دھڑکنے لگ جاتے ہیں. معاملہ یہ پیجیے کہ ایک ڈپریشن وہاں پہ ڈیولپ ہوا پرسوں چوتھ. اس کا نام پہلے گلاب رکھا, اس نے رستہ چینج کر لیا. اب ایک نیا ڈپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کو یہ کہہ رہے ہیں, اس کو شاہین کا نام دے رہے ہیں.
اور ان کی توقع ہے کہ یہ بہت جلد ہٹ کرے گا کراچی اور کراچی کے سراؤنڈنگ ایریا ٹھٹھا بٹھا کو. آپ کو پتہ ہے کراچی میں بارش کا کیا حال, کیا کریں, وی کانٹ ہیلپ دیم. سر دیکھیں 2000 میں 2 بڑے سیویئر وارننگز آئے تھے کہ کراچی ول کم انڈر واٹر. میں گورنر ہاؤس کراچی میں تھا اور ڈاکٹر عشرت العباد نے انہوں نے ساروں کو وارن کیا, لیکن تھینک گاڈ جس طرح آج ابھی آپ نے کہا ہے وہ سبسائڈ کر گیا اور ہمارے اس کراچی کے اوپر ہٹ نہیں کیا. کراچی بلو سی لیول ہے. آپ نے ریکلیم ایریا پہ گھر بنا لیے میں, آپ نے سوسائٹیز بنائی. سر دیکھیں نا, سر سنیں, دا کوشچن از کیا جب طوفان آ جائے گا تو پھر ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے یا طوفان آنے سے پہلے ہم نے ڈیبیٹ کریں گے؟ ہم نے ڈیک نہیں بنائے, دنیا میں جو ڈیک بنائے جاتے ہیں سمندر کے پانی کو اندر آنے سے بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے. یہ ہمیں اس پہ ابھی کام کرنا ہے. کراچی 70 سال سے تو کیا نہیں, بہرحال سر دیکھیں آپ کو برا وقت بتا کے تو نہیں آئے گا نا. آپ نے سی ڈیفنسز اگر ابھی تک تیار نہیں کیے, اللہ نہ کرے کراچی اور اس کے جو باشندے ہیں سر وہ پانی کے نیچے آ جائیں گے اور پھر آپ نہیں اس کو سیو کر سکو گے. جہاں کا آج کا ڈرینیج سسٹم ادھر نہیں ہے, پانی پینے کے حالات ادھر نہیں ہے, سڑکیں ادھر نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام ادھر نہیں ہے, تھوڑی سی بارش ہو جائے تو پورا کراچی فلڈڈ ہو جاتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں جو بات کرنے والی ہے پہلے کہ کراچی کے جتنے مسائل ہیں آنے والے وقت کے اور آج کے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, آئیڈینٹیفائی کر کے کوئی کمیٹی بنا کے ان مسائل کو سٹیپ بائی سٹیپ حل کیا جائے. مطلب یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہم ہے کہ جو سمندر کے ساتھ ہیں شہر وہ ڈیک بنا لیتے ہیں تاکہ اگر طوفان لے رہے ہیں تو ان کے سسٹم کو ڈسٹرب نہ, کیونکہ جو ان کا سیوریج سسٹم ہوتا ہے اگر پانی اس میں چلا جائے وہ سیوریج سسٹم کو ڈسٹرب کرتے ہی دنیا بھر میں اس کو مینیج کہتے ہیں. ایک تو بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہم اس کو مینیج نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ میں سمجھتا ہوں ہم نے بنا رکھے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ. کراچی کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کچھ اسپیشل پاورز اور اختیارات اور پالیسی اور ویژن ہونا چاہیے. میں عرض کروں آپ سے کہ ایک تو پی جے نے بات کی بہت ہلکی سی, لیکن وہ اتنی خوفناک بات ہے کہ کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے اور یہ وارننگ پچھلے 20 سال سے چل رہی ہے کہ خدا کے لیے اس کا کچھ کر لیں, بیکاز سمندر جو ہے وہ سکن کر رہا ہے لینڈ کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر مرکز اور صوبائی حکومت جو ہے وہ سوکنوں کی طرح سے لڑ رہے ہیں. انہیں بھائیوں کی طرح سے مل کے وہاں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ اکیلی فیڈرل گورنمنٹ وہاں کر سکتی ہے کچھ کیونکہ اس کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, نہ وہاں کی صوبائی حکومت کر سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس فنڈ نہیں ہے. جب تک یہ دونوں اپنے ریسورسز کو اور اپنی ایکسپرٹی کو پول کر کے وہاں کے مسائل کو پرائرٹی بیسس پر, جس طرح انہوں نے کہا کہ سی ڈیفنسز ہونے چاہیے, وہ بنا لیں خدا کے واسطے. 20 سال ہو گئے ہیں رونا روتے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ سیوریج سسٹم, آپ کے جو نیچرل جو پانی کھینچ کے سمندر میں لے جاتے تھے وہاں آپ نے بنا لی ہیں گھر اور بلڈنگیں بڑی بڑی, وہاں آپ نے راستے کر کے بند, وہاں آپ نے بنا لی ہیں گراؤنڈیں اور سوسائٹیز. تو یہی ہوگا نا وہاں. دیکھیں ہمیں پولیٹیکل ڈویژن سے اپنے آپ کو بند ہونا پڑے گا. سمندر جا کے جو بھی کراچی کے کسی کو معاف نہیں کرے گی, وہ کسی کو نہیں دیکھے گی. سمندر کسی کا دوست نہیں ہے. نہیں, وہ نہیں دیکھے گی کہ یہ ایم کیو ایم کا پروجیکٹ ہے یا ایم کیو ایم ادھر تھی یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے. دیکھیں مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. بہت دیر ہو چکی ہے پہلے ہی. اس کے لیے اب ہم لیٹ ہو چکے ہیں. وی شوڈ موو فارورڈ ناؤ. اس سے پہلے کہ آپ بات کریں میں چھوٹا سا بات کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے بزرگ ساتھی نے بہت صاف کہا کہ وہ سمندر اندر آ رہا ہے اور زمین لے رہا ہے. کاش جو چائنا کٹنگ کرتے ہیں وہ پورے شہر کے لیے چائنا کٹنگ کرے اور ایسا کوئی بندوبست کریں کہ چائنا کٹنگ جو ہے اس کی وجہ سے سارا شہر تباہی سے بچے. جی بالکل. دیکھیں انہوں نے ایک چیز پہ ٹچ کیا, سلیم نے بھی کیا. ہمارا انٹریٹڈ 450 ہماری کیپیسٹی ہے 450 گیلنز پر واٹر ٹریٹڈ جو کہ ہم پانی میں پھینک سکتے ہیں. آپ ملینز آف گیلنز انٹریٹڈ واٹر پھینک رہے ہیں اور جس کی آج آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے, کل طوفان آتا ہے, سیوریج ول کور کراچی اینڈ یو ول بی فل آف ڈیزیزز. ہٹ بیک کرے گا, آپ ڈیزیزز سے بھر جائیں گے. سٹی انڈر واٹر, سٹی انڈر واٹر وتھ سیویج واٹر. دیکھو نا جب وہ پانی اندر آئے گا تو یہ جو آپ کہہ رہے پولیٹیکل ڈویژنز ختم گٹر سارے اوبل پڑیں گے نا, سارا کچھ باہر آ جائے گا. سو یو آر لوکنگ ایٹ دا ڈسٹرکشن آف کراچی اف یو ڈونٹ ٹیک اسٹیپس ناؤ. بیٹر ناؤ دین لیٹر. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کچھ تو سیکھو ان لوگوں سے جو چائنا کٹنگ کر کے زمین کو ریٹریو کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے, پیسوں کے لیے, اپنے انکم کے لیے. کیا یہ فرض نہیں ہے
कराची की क़यादत का, और कि जब हम लफ्ज़ क़यादत इस्तेमाल करते हैं इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। देखें, हर वो शहर जो समुंदर के साथ है वो मुख्तलिफ तौर पे उसकी ट्रीटमेंट होगी, उसकी तैयारी मुख्तलिफ होगी, उसकी जो टाउन प्लानिंग है वो मुख्तलिफ होनी चाहिए, और दुनिया ने की है। हम दुनिया से सीख सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों नहीं सीखना चाहते, क्या प्रॉब्लम है। वफाक कहता है मैं पैसे देने को तैयार हूँ, और कराची में जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है वो कहती है कि जी हम काम करने को तैयार हैं। तो आई थिंक जावेद और पीजे और भाई साहब, ये हमारी बातें शायद कुछ सुन रहा हो, इनको जाना चाहिए। मैंने सोशल मीडिया पे इतनी डिबेट चल रही है, किसी की बात सुन रहे हैं। जो Egos आपने को कहा है छोड़ ना कि दें। लोग सुन रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं ना उनका वो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। अच्छा, ये तो पीजे शायरी भी करता है। नहीं नहीं, लेकिन वो शायरी ठीक है इसलिए कि हम ना कहें, दैट मीन्स वी आर नॉट डूइंग आवर That we are वर्क। not doing our देखिए, job. We हमने तो have अपना to काम keep on करना है doing ना। this. हमने तो इस पॉलिटिकल लीडरशिप को जगाना है, उनको बताना है, और अवाम And को that ये is possible चीज only by hammering. और अवाम को ये चीज बतानी है कि जो हम बातें कर रहे हैं ये उनका हक है। लोगों उठ खड़े हो और ये मुतालबा करो कि कराची को बचाने की जिम्मेदारी कभी एक सियासी पार्टी पर नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों पे, सिर्फ वफाक पे नहीं है, सूबाई हुकूमत पर भी है। और मैं उम्मीद करता और हूँ कराचीइट सर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किस्म की बारिशों से आप ज़्यादा खौफजदा नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे, आपके घर में अच्छे पकवान पकेंगे और आप इसको बारिश को उसी तरीके से इंजॉय करेंगे जिस तरह दूसरे शहरों में लोग इंजॉय करते हैं। मुझे और मेरे साथियों को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।